حیران کن تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ نیو یارک ٹائمز نے خود شائع کر دیا ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ 20 سال کے لیے ایران کسی قسم کی یورینیم انرچمنٹ نہ کرے، جبکہ ایران نے یہ کہا کہ ہم آپ کی شرط مان لیتے ہیں، مگر ہم صرف اس کے دورانیے کو 5 سال رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے 20 سال تک آپ نے کسی قسم کی کوئی یورینیم انرچمنٹ نہیں کرنی۔ یہ کہتے تھے جناب ہم نہیں کریں گے، 5 سال نہیں کریں گے، اس کے بعد آپ ہمیں چھوٹ دے دیں۔ یاد رکھیں کہ یہ یورینیم انرچمنٹ ویپنز گریڈ یورینیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف پاور پلانٹس اور پیسفل یوز کے لیے ہے۔ بہرحال امریکہ نے کہا کہ نہیں، دس از ناٹ گڈ انف، اور انہوں نے اسٹریٹس آف ہارموز کے بلاکیڈ کو بلاکیڈ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کشتی یہاں سے آئے گی، ایران کی کشتی آئے گی تو ہم بم مار کے اس کو اڑا دیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کوٹ ایران واز ڈوئنگ ایبسلیوٹلی نو بزنس، ہم نے ان کا بزنس بالکل روک دیا ہے، مگر اس بلاکیڈ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چین کا جب سمندری جہاز وہاں پہ آئے گا تو کیا امریکہ اس پر بھی گولی مارے گا، اس پہ بھی بمباری کرے گا، اس کو بھی بائی فورس روکے گا؟ اگر روکے گا تو اس سے تو بہت بڑا انٹرنیشنل کرائسس بن جائے گا۔ ایران پہ تو وہ فورس یوز کر ہی رہا ہے، مگر چائنا پہ اگر اس نے فورس یوز کی تو پھر چائنا بھی مجبور ہوگا کہ اپنے لوگوں کو چھڑوائے اور امریکہ کو پیچھے پش بیک کرے۔ ایران نے مین وائل کہا ہے کہ جناب علی یہ تو سراسر پائریسی ہے، آپ چوری کر رہے ہیں، آپ ڈاکہ کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور بالکل یہی حقیقت ہے کہ یہ ایک قسم کا ڈاکہ ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کو انڈورس نہیں کیا، کسی نے بھی ملک نے ماں سوائے اسرائیل کے اس کو انڈورس نہیں کیا۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو کہہ رہا ہے امریکہ نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ بلاکیڈ کر دیا ہے ایران کا، اور یہ کہا کہ ہم ساری شپنگ جو ہے وہ روک دیں گے جو ایران سے آ رہی ہے جا رہی ہے، مگر برٹن، فرانس، نیٹو کنٹریز نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غلط ہے۔ اسرائیل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی غزہ کے اندر اور لیبنان کے اندر وہ قتل و غارت اپنی جاری رکھ رہا ہے۔ مین وائل ایک اور بہت بڑا دلچسپ قسم کا کرائسس ڈونلڈ ٹرمپ نے چھیڑ دیا ہے۔ دیکھیں پوپ لیو the 14 جو کہ پوپ ہیں کیتھولک چرچ کے، انہوں نے کہا کہ یہ ایران پہ جنگ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ ٹرمپ صاحب نے نہ صرف پوپ کو ویک کہا بلکہ آگے سنیں، سونے پہ سہاگا، انہوں نے ایک ایسی تصویر اپنی انٹرنیٹ پہ شیئر کی، اپنی تصویر جس میں انہوں نے اپنے آپ کو جیزس کرائسٹ نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ جناب علی امریکہ کا صدر ہے ٹرمپ، اور یہ اس کی کرتوتیں ہیں جو آپ دنیا کے سامنے ہیں۔ بہرحال ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ایسا صدر دنیا کے سب سے طاقتور ملک جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہو، جو پوری تہذیبوں کو ختم کر سکے، وہ کیسا نظام ہے جو کہ ایسے صدر کو الیکٹ کر دے، جو کہ ایسے آدمی کو صدر بنا دے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اصل میں صرف فرد کی تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں انفیکٹ نظام کی تبدیلی چاہیے۔ اس سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کو میں جمہوری نظام مانتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف بلینئرز ہی رن کر سکتے ہیں، عام لوگ، انٹلیکچوئلز، پی ایچ ڈی ہو، جو مرضی ہو، جیسے بھی ہوں، اچھے لوگ جو کہ لوگوں کی اور عوام کی خدمت کرتے ہیں وہ نہیں رن کر سکتے۔ ایک ٹوٹل ایلیٹ کیپچر ہے، ٹوٹل پلوٹوکریسی قائم ہو چکی ہے، صرف بلینئرز اور ٹریلینئرز کی ساری گیم بن چکی ہے سیاست۔ عوام کا کوئی کردار نظر نہیں آتا ماں سوائے یہ کہ جھوٹی خبریں دیکھ کے غلط ووٹ ڈال دینا، غلط لوگوں کو ووٹ ڈال دینا۔ ایسے نظام کو جمہوری نظام کہا ہی نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ۔